وہ کلی کو دیکھا عائشہ پاک تے پونکدا سی پیا دل میں کتیا وہ اللہ کے محبوب کی محبوبہ ہے اور تیرے بھونکنے سے اما عائشہ کی عزت میں فرق نہیں آئے گا. تو اما عائشہ پہ بھونک کے بتا رہا ہے تیرا خون گندا ہے, تیری نسل گندی ہے. تو اس چیز کو پکڑ کے نا ایکسپلائٹ کر رہا ہے جی وہ میری ماں کا گستاخ. اوے تیری ماں کا گستاخ وہ ہے جس نے کہا شباشی کرتے ہیں. ہاں اپنے گھر کی خبر لے, پہلے ہمیں آ کے بتاؤ کہ تم بابوں کے ماننے والے. وہ کہتا ہے جی مجھے آج غصہ اس لیے آیا ہوا ہے کہ یہ سیدہ عائشہ کے اوپر بھونکا ہے, تو میں نے اس کا کلپ دیکھا ہے, تو اور وہ پوری تقریر میں اس نے بھونک کے نہیں بتایا کہ میں نے کون سی سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کی توہین کی ہے. جاؤ نیٹ کے اوپر جا کے دیکھو, سیدہ عائشہ کی شان میں لیکچر سارے میرے ہیں. میرے اوپر الزام لگاتے ہو. توہین تو تمہارے امام نے کی ہے اعلیٰ حضرت نے, اور اس کا بھی جو بڑا تھا زرقانی جسے دیوبند اور بریلوی دونوں مانتے ہیں. جب اس سے ملفوظات اعلیٰ حضرت میں پوچھا گیا کہ بتاؤ کہ تم کہتے ہو ولی بھی زندہ ہے اور نبی بھی زندہ ہے, تو تمہارے اعلیٰ حضرت نے کیا کہا تھا کہ نبی اور ولی میں یہ فرق ہے کہ نبی اپنی قبروں میں حقیقی حصی دنیاوی زندگی کے ساتھ ہیں, حتیٰ کہ ان کی بیویاں بھی ان پہ پیش کی جاتی ہیں, ان کے ساتھ شباشی بھی کرتے ہیں. تمہارے اعلیٰ حضرت نے تو یہ لکھا تھا. گستاخ تو وہ لوگ تھے جو نبی علیہ السلام کے بارے میں جھوٹ بولتے تھے. انہیں شرم نہیں آئی کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے, میری طرف کوئی ایسی بات نہ منسوخ کرنا جو میں نے نہیں فرمائی, ورنہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لینا. یہ کس آیت حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ قبر کے اندر نبی علیہ السلام کے اوپر بیویاں پیش کی جا رہی ہیں؟ نعوذ باللہ. وہ آخرت کی زندگی ہے, اور جو جنت میں بھی بیویاں پیش ہوں گی وہ جنت وہ ہے جو قیامت کے بعد والی جنت ہے, اس جنت کا ذکر نہیں ہے. دوسری طرف ہماری ماں, ان کی شرم و حیا کا یہ لیول تھا کہ مسند احمد میں حدیث ہے, سیدہ عائشہ کہتی ہیں جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے حجرے میں دفن تھے نا, تو میں بغیر پردے کے بھی اس کمرے میں چلی جاتی تھی. جب سے حضرت عمر دفن ہوئے نا, تو میں اب اس قبروں والے پورشن کے اندر بغیر پردے کے نہیں جاتی, کیونکہ پہلے تو میرے خاوند اور میرے والد تھے, اور عمر نامحرم ہے میرے لیے. وہ ماں والا رشتہ تو اپنی جگہ ہے, لیکن یہاں ماں والے رشتے میں پردہ بھی ہے. ہماری ماں کی تو حیا کا یہ لیول ہے. اسی عائشہ صدیقہ کے سامنے تم یہ تمہارا یہ زرقانی اور اس کا ماننے والا تمہارا اعلیٰ حضرت اور اس کا ماننے والا باپا جانی اور باپا جانی کا مرید تو یہ جرت کرے گا کہ اما عائشہ کے سامنے کہے کہ اما عائشہ یہ جس قبر کے پاس آپ جاتی ہیں یہاں پہ آپ کو پیش کیا جاتا ہے اور نبی علیہ السلام جو ہے وہ شباشی فرماتے ہیں. باتیں ہمیں کرتے ہو تم لوگ. اور اسی جملے کی وجہ سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بریلوی چھوڑی ہے, ان میں سے ایک میں بھی ہوں. پہلی چیز جس نے مجھے اسٹرائک کیا تھا یہ شباشی والی عبارت تھی, یہ میری ہدایت کا بھی سبب بنی. جی اللہ حضرت بڑے عاشق رسول ہیں, یہ عشق رسول ہے. تمہارا کیا لینا دینا سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ؟ تم لوگ تو غدار ہو. اور ہوتا کیا ہے کہ وہ میں نے قرآن و حدیث سے کوئی بات بیان کی ہوئی ہے, پیورلی علمی ڈسکشنز کی ہوئی ہوتی ہیں, ان کو یہ توہین بنا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ یہ ان کا اپنا عقیدہ بھی ہے. کیا اہل سنت کا یہ اجماعی عقیدہ نہیں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں تمام جنگوں میں حق پر تھے, اور ان کے جو مخالفین تھے وہ پولیٹیکل ٹرم میں باغی تھے, پولیٹیکلی, دین سے باغی نہیں, پولیٹیکلی حکومت وقت کے خلاف کھڑے ہونے والے. اور یہ باغی کا لفظ تو بخاری مسلم میں موجود ہے. وہی عمار, افسوس ہے عمار, تجھے باغی جماعت قتل کرے گی, تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت تجھے جہنم کی طرف بلائے گی. صحیح بخاری 2812, مسلم میں بھی حدیث موجود ہے. تو سیدنا علی کے مخالفین جتنے تھے جنہوں نے قصاص عثمان کو بنیاد بنایا, خواہ وہ اہل جمل ہو اہل صفین ہو, پولیٹیکلی حضرت علی کی حکومت کے وہ باغی تھے. ہے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان جو ان میں ہے وہ جنتی ہیں, کوئی شک نہیں اس کے اندر. اب یہ وہ ٹیکنیکل ڈسکشن تھی جس کو اس نے کہا کہ سیدہ عائشہ کی توہین کر دی, تو یہ توہین میں نے کی ہے. یہ بخاری میں امام بخاری سے گن پوائنٹ میں نے حدیث داخل کروائی ہے. ایک صحابی کہتے ہیں کہ جنگ جمل کے دنوں میں مجھے ایک حدیث نے بڑا فائدہ پہنچایا کہ میں نے نبی علیہ السلام سے خود یہ بات سنی تھی کہ جو قوم اپنی حکومت, اپنی عمارت کسی عورت کے سپرد کر دے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں علی کے خلاف عائشہ کا ساتھ دوں, لیکن میں عائشہ کی حمایت سے صرف اس لیے پیچھے ہٹ گیا کہ نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ جو قوم اپنی عمارت کسی عورت کے سپرد کر دے وہ کامیاب نہیں ہوگی, تو میں حضرت عائشہ کی حمایت سے پیچھے ہٹ گیا. یہ کافروں والی حدیث جو یہ آپ کو کہانی کراتے ہیں نا کہ کافرہ نہیں ہے گلہ مسلمانہ دے پیٹ کرنا, یہ بھی بالکل کہانی ہے. وہ کسرا کی عورت کافرہ تھی, آتش پرست تھی, صرف وہ کافرہ نہیں آتش پرست.
وہ والی حدیث اما عائشہ کے اوپر اس صحابی نے لگائی اور کوئی گناہ نہیں کیا, کوئی گستاخی نہیں کی, بالکل ٹھیک بات انہوں نے کی کہ عورت کی حکمرانی نہیں ہے اسلام میں. تو یہ صحیح بخاری میں اگر میں حدیث بیان کر رہا ہوں یا اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر میں لکھ رہا ہوں تو یہ میں توہین کر رہا ہوں. یہ صحیح بخاری میں نے حدیث داخل کروائی ہے گن پوائنٹ کے اوپر امام بخاری سے کہ عمار بن یاسر کوفے کے ممبر پہ خطبہ دیتے ہیں, حسن بن علی پہلی سیڑھی پہ اور دوسری پہ وہ ہیں, اے لوگو عائشہ بصرہ سے روانہ ہو چکی ہیں, وہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں, مرتبہ نہیں کم ہونے دیا, دنیا اور آخرت میں ہماری ماں ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم, نبی مومنین کی جانوں پر بڑھ کر ان سے حق رکھتے ہیں, نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. لیکن اللہ تمہیں آزما رہا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی اطاعت کرتے ہو. کتنا بھاری جملہ تھا, کیونکہ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, اطاعت کرو اللہ کی, اس کے رسول کی اور اپنے حکمران کی. تو عمار بن یاسر کہہ رہے ہیں کہ مولا علی اس وقت حاکم وقت ہے, ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. اللہ آزمائے گا کہ تم عائشہ کی پیروی کرتے ہو یا اللہ کی. یعنی اللہ ورسز عائشہ عمار بن یاسر نے کر دیا تو کیا عمار بن یاسر کو تم گالیاں دو گے؟ کیا تمہیں دین کا زیادہ فہم ہے ان سے؟ تمہارے ابا اجداد تو کافر تھے, بعد میں مسلمان ہوئے, اور عمار بن یاسر وہ ہیں کہ جو سابقون الاولون میں سے ہیں. تو کیا انہوں نے گستاخی کر دی؟ نہیں, مرتبہ نہیں کام کیا. اور امام بخاری اس حدیث کو اما عائشہ کے فضائل میں لے کے آئے کہ عائشہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں, لیکن اللہ آزمائے گا کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی, امیر المومنین کا ساتھ دے کر, علی بن ابی طالب کا. اما عائشہ کے فضائل بھی عمار بن یاسر کی بیان کردہ حدیث سے آپ کو پتا چلے. اب یہ حدیثیں سن کے یہ کہتے ہیں انجینئر گستاخی کر رہا ہے. میں نے تو نبی الاسلام سے نہیں کہا کہ آپ حق کھول کر اس طرح امت کو بتائیں. مسند احمد میں حدیث ہے میری بیوی کا کیا حال ہوگا جب بھونک کے کتے بھی اس پہ بھونکیں گے. اور اما عائشہ اس کی وجہ سے پوری زندگی جنگ جمل کی وجہ سے دکھی رہی. مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے, کچھ حصہ بخاری میں موجود ہے کہ مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا, کہ جو کچھ نبی الاسلام کی وفات کے بعد مجھ سے ہوا, کیونکہ قرآن میں تو حکم تھا نبی کی بیویاں گھروں میں ٹھہری رہو. اما عائشہ کے علاوہ کوئی حضور کی بیوی جنگ کے لیے کبھی نہیں نکلی, اور وہ بھی نکلی تو بعد میں پوری زندگی وہ شرمندہ رہی اس بات کے اوپر کہ مجھے حکم تھا کہ میں نے گھر میں رکنا تھا. مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا, نبی الاسلام کے ساتھ دفن نہ کرنا کہ لوگ ابو بکر عمر اور رسول اللہ کی وجہ سے میری تعریف نہ کریں. اتنی عاجزی اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق دی, اور مولا علی علیہ السلام نے بھی ان کو معاف کیا عزت کے ساتھ, ماما بن ابی بکر کے ساتھ گھر بھجوایا. ٹھیک ہے, ایک واقعہ تھا, ہو گیا. ہم رافضی نہیں ہے کہ اس واقعے کی بنیاد کے اوپر اما عائشہ کی زندگی کو زیرو سے ملٹیپلائی کر دیں, اور نہ ہم خارجی اور ناسمی ہیں کہ ہم مولا علی علیہ السلام کو نیچا کرنے کے لیے خام خواہ ان کے مخالفین کو بھی حق میں کہنا شروع کر دیں. نہیں, ان کی پولیٹیکل بغاوت تھی, یہ کوئی دین سے بغاوت نہیں تھی, کفر نہیں تھا, کچھ بھی نہیں. عمار بن یاسر کہتے ہیں اہل صفین کے بارے میں کہ انہیں تم کافر نہ کہو بلکہ کہو یہ فاسق تھے اور باغی تھے, یہ نہ کہو کہ کافر تھے, مسلمان تھے. مولا علی نے خود فرمایا کہ ہمارے بھائی تھے وہ گھوڑے ہو گئے, ٹھیک ہے, کافر نہیں انہیں کہیں گے. اصحاب جمل جو تھے ان کے جنازے بھی مولا علی نے خود پڑھائے ہوئے, ان کی لاشوں کے اوپر گریا کیا ہوا ہے. مصنف ابن ابی شیبہ کا آخری ذرا چیپٹر ذرا کھول کے پڑھیں, آپ کو پتہ چلے.